ایک دلچسپ دفاعی اور خارجی امور پر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک طرف پاکستان کے پاس بہت ذرا آپ کو اسپیس نظر آ رہی ہے اور پاکستان صحیح معنوں میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس اسپیس سے اگلے 10 سال میں پاکستان کے دفاع اور خارجی امور کے محاذ کے اوپر جو کامیابیاں ہم حاصل کریں ان کو کیسے اپنی لانگ ٹرم اسٹرینتھ کے لیے ایک طویل المدت طاقت جو ہے قومی اور ترقی اس کے لیے استعمال کریں. 2-3 تو بڑی واضح چیزیں ہو رہی ہیں. ایک آپ کو امریکہ اور ایران کی ڈیل کے اندر پاکستان کا رول نظر آ رہا ہے. اگلی جو میٹنگ ہونی ہے اس کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی، نہ ہی وینیو طے ہوا ہے. کل تک کی تو یہی صورتحال تھی، اگلے 12 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. 11 تاریخ کا ذکر ہم نے سنا کہ اسلام آباد وینیو ہوگا، لیکن جو یہاں پر سیکیورٹی کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تک ہم نے نہ وینیو کا تعین کیا نہ ہی تاریخ کا تعین کیا. لیکن یہ راؤنڈ ہونا ضرور ہے اور اہم راؤنڈ ہوگا. اس کے اندر نیوکلیر معاملات بھی طے ہوں گے اور اس کے اندر وہ نظام جس کے تحت آپ نے امریکہ اور ایران کے جو یادداشتیں ہیں اور جو ایک قسم کے معاہدے کی شکیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. تو پاکستان کا اس کے اندر کلیدی رول ہوگا، اسلام آباد کے اندر ہو، دوحہ کے اندر ہو، ورجن اسٹاک میں، جہاں پر بھی ہو. دوسرا آپ نے خبر دیکھی ہوگی رائٹرز کی طرف سے، لیبیا کے اندر پاکستان نے بہت طویل عرصے سے جو جنگ چل رہی تھی، جو مختلف فیکشنز ہیں، بنیادی طور پر 2 بڑے فیکشنز ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹے فیکشنز کو کاؤنٹ کریں تو 3.5 فیکشنز ہیں، لیکن 2 فیکشنز کے درمیان رائٹرز کی خبر کے مطابق ایک جنگ بندی کا معاہدہ اور اس کے بعد دونوں کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش، اور یہ کامیاب کوشش آپ کو نظر آتی ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ پاکستان نے کیا. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ایک فیکشن کے ساتھ دفاعی معاہدات بھی ہیں اور اس کی ہم نے ماضی کے اندر خبر سنی تھی جس میں پاکستان نے بلینز آف ڈالرز کی یادداشتیں جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ان کی حتمی پوزیشن کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن امن کی پش آپ کو لیبیا کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جو ہمارے سرکاری ذرائع ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جی رائٹرز نے جو ذرائع کوٹ کیے ہیں پاکستان کے وہ ذرائع صحیح نہیں ہیں، وہ ان کی امیجینیشن کی ایک اڑان ہے، تخیل کی اڑان ہے. تو جب میں نے کل رات کو سیکیورٹی فورسز کے نمائندگان سے بات کی، فارن آفس کے نمائندگان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باقی متن ہے اسٹوری کا اس کے اوپر ہمیں کوئی خاص رد عمل نہیں ملا. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لیبیا کے اندر پاکستان کا رول نظر آتا ہے. اب آپ غزہ کی طرف آ جائیں جو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں بورڈ آف پیس جب بنا تھا تو میں نے خود، میرا خیال یہ تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خوش فہمی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو اس نے کثیر النقاتی ایک پلان دیا تھا وہ بہت زیادہ ایمبیشس پلان آپ کو نظر آتا تھا. اور سب سے بڑا جو اس کے اندر آپ کو روڑے اٹکانے والا معاملہ لگتا تھا کہ غزہ کے اندر سے حماس کیسے اپنی حکومت چھوڑے گی، کیسے نظم و نسق چھوڑے گی. حماس نے اتنی بڑی لڑائی لڑی ہے وہاں پر اور اتنا نقصان ہوا ہے. ابھی آخری خبریں آنے تک جو میں نمبر دیکھ رہا تھا 73,500 لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں اور کثیر التعداد اس میں بچے اور خواتین اور بوڑھے شامل ہیں. ایک جنریشن جو ہے یہاں سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے اور ہر جگہ پر آپ کو تباہی نظر آتی ہے. تو کیسے حماس جو ہے اب پیچھے ہٹ جائے گا؟ اب کل حماس نے اپنی حکومت اور نظام چلانے والا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیزالو کر دیا ہے اور اب آپ کو بورڈ آف پیس کے تحت جو پلان بنا تھا اس کی شکل ہلکی ہلکی نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی، پھر اس کے بعد ڈی ملٹرائزیشن ہوگی اور اس کے بعد پھر ریکنسٹرکشن ہوگی. لمبا چوڑا پلان جو آپ نے کسی زمانے میں سنا تھا. اس کے اندر بھی پاکستان پیش ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کی اہم ترین نمائندگی ہے. اس کے علاوہ پاکستان وہ واحد ملک ہے اگر آپ دنیا کے میپ کے اوپر دیکھیں جو عمومی ایسے ممالک کے ساتھ انگیجڈ ہے جن کی آپس میں نہیں بنتی. پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، ترکیہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، رشیا کے ساتھ پاکستان انگیج کر رہا ہے. تو عمومی طور پر پاکستان کے پاس آپ کو بہت زیادہ ڈپلومیٹک سپیس نظر آتی ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس کو فیٹف یعنی دہشت گردوں کو فائنانس کرنے والا جو نظام ہے اس کے تحت کتنے عرصے گرے لسٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں ہندوستان یہ کہتا ہوتا تھا جی کہ یہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں اور یہ افغانستان سے بھی نیچے چلے جائیں گے. اور اصل میں ساؤتھ ایشیا سے ہماری ہی آواز ہے جو دنیا کے اندر پھیلتی ہے. اب آپ کو ہندوستان سے اگر موازنہ کرے تو حقائق آپ کو نظر آئیں گے کہ پاکستان کہاں پر موجود ہے. اس تناظر میں پاکستان نے اپنے جو دائمی چیلنجز ہیں سیکورٹی کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ایک بڑی اگریسو پالیسی اپنائی ہے جس کا تذکرہ آپ کو 276ویں کمانڈرز کی جو میٹنگ ہے
اس میں نظر آئے گا. پریس ریلیز بڑی تفصیل کے ساتھ جاری کی اور ڈسکس بھی ہوئی, لیکن چیدہ باتیں آپ اس کی نوٹ کریں. پہلے تو اس کے اسٹرکچر کے اوپر آ جائیں. سب سے پہلے تو شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا, اور اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے وہ افغانستان سے متعلق ہے, اور افغانستان سے متعلق چ کے اندر دہشت گردوں کی جو سینکچریز ہیں ان سے متعلق ہے, جو حملے ہو رہے ہیں ان سے متعلق ہے, جو ان کے کنٹرول کے اندر ٹیریٹری ہے وہاں سے پاکستان کے خلاف جو آپ کو فساد پھیلانے کے انتظام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے متعلق ہے. اور واضح انداز سے, اور یہ ریئر ہے, واضح انداز سے کہا گیا ہے کہ یہ معاملات چلتے رہیں گے تو پاکستان کی پالیسی وہی رہے گی, اور ہم ڈیپ ان سائڈ افغانستان جا کر بھی اٹیک کریں گے, جس سے مراد یہ کہ اب یہ جو ڈرونز پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں, جب پاکستان کی مختلف علاقوں کے اوپر افغانستان سے دہشت گردوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے ہیں, تو پھر پاکستان اب حد مقرر نہیں کرے گا. تو آپ کو مغربی فرنٹ کے اوپر, اور جس کا ایک بہت بڑا حصہ نارتھ کی سائڈ کے اوپر بھی ہے, پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اس کے بعد جو اندرونی دہشت گردی ہے اس کا لنک جوڑا گیا بیرونی دہشت گردی کے ساتھ, اور بتایا گیا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور آپ کو آج بھی دہشت گردی کا ایک خوفناک واقعہ ہوتا ہوا نظر آیا جس کے اندر پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں, اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے. چونکہ ذرا پاکستان کے مین سٹریم کے ایریا سے ہٹ کے ہے تو وہ بڑی خبر نہیں بنتی, لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور آپ کو بتدریج ان علاقوں کے اندر شورش پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک تجزیہ نگار کے مطابق جو بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر آپ کو جو بلوچوں کے نام کے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں ان کے فٹ پرنٹ نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف پشتون ایریاز کے اندر آپ کو ٹی ٹی پی اپنا انفلوئنس بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑے خطرات ہیں. اس کے اوپر بھی بڑے واضح انداز سے کہا گیا کہ یہاں پہ ہمیں گورننس امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے انتظامی اقدامات کرنے ہیں جن سے ان علاقوں کا جو نسق ہے اور نظام ہے وہ بہتر طریقے سے چل پائے. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہم سویلین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر چونکہ سیکیورٹی آپریشنز ہو رہے ہیں تو نظم اور نسق چلانے کے لیے جو اہتمام ہے تو وہ تو سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے پاس خود ہی ہے. اب بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں تو پیپلز پارٹی کے, لیکن ان کی قیادت کے نیچے جو نظام چل رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس نظام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کتنا اثر و رسوخ موجود ہے. تو اب وہاں پر جو نظام بننا ہے, کہنے کو تو سویلینز نے بنانا ہے, لیکن چونکہ اتنی بڑی سیکیورٹی پریزنس موجود ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے ذریعے, اور میں بار بار اصرار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ فورم بڑا اہم ہے, اس فورم کے ذریعے آپ کو کوئی پالیسی مرتب کرنی ہے. تو گورننس کی ضرورت اگر کے پی کے ایریاز کے اندر موجود ہے تو اس سے کہیں زیادہ بلوچستان کے اندر موجود ہے. کے پی کے اندر آپ کے سامنے ایک سیاسی چیلنج بھی موجود ہے جس سے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خود بھی نبٹ رہی ہے, اور حکومت بھی کبھی کبھار کہتی ہے کہ ہم بھی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ایریاز کے اندر جو تھریٹ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ تیسرا پیراگراف بنتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو محاذ بنایا ہوا ہے اور پانی کو روکنے کی کوشش ہے, یہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ہندوستان ہمارا پانی نہیں لے سکتا. تو ایک کمٹمنٹ آپ کو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی نظر آتی ہے کہ آپ داؤ پہ جو کھیل رہے ہیں ہم اس سے واقف ہیں, تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ نقطہ انجام آئے گا ان کرتوتوں کا, اور کہیں نہ کہیں جا کر ہماری پیشنس کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے گا, اور کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے ہم نے اپنے پانی ریلیز کروانا ہے. تو آپ کو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی ایک اگریسو پالیسی نظر آتی ہے. جو بنیادی بات کرنے کی ہے سارے پریس ریلیز کو پڑھنے کے بعد وہ یہ کہ جو اندرونی معاملات ہیں وہ دائمی نوعیت کے ہیں, وہ طویل المدت ہیں. جو بیرونی ہمارے پاس موقع ہے وہ ہے بڑا واضح اور بڑا کھلا, غیر معمولی. اگر آپ پاکستان کی تمام تاریخ میں سے چند ایک موڑ اٹھا کے دیکھیں تو یہ موڑ جہاں پر پاکستان کھڑا ہے خارجی امور کے اندر, اتنی سپیس پاکستان کے پاس کبھی اویلیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے, کولڈ وار کے اندر آپ کے پاس سپیس اویلیبل تھی, لیکن آپ کو ایک بلاک کے ساتھ الائنمنٹ کرنی پڑتی تھی. 80 کی دہائی میں آپ کو ایک بلاک کے ساتھ الائنمنٹ کرنی پڑتی تھی. جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپ نے خاص بین الاقوامی ماحول دہشت گردی کے حوالے سے اس کے اندر اپنے لیے اسپیس بنائی. لیکن یہ بڑا ایک غیر معمولی معاملہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے بلاکس جو ہیں مشرق اور مغرب دونوں کے دونوں پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہیں, اور جو مشرق وسطی ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہے, تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن یہ اپرچونٹیز ماضی میں ہم نے دیکھا یہ ونڈوز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر مجھے کسی جگہ سے آغاز کرنا ہو تو وہ بنیادی طور پر گورننس کے ایشوز ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم
کرنا بڑا ضروری ہے. باہر سے تھریٹ آ رہی ہے یا اندر سے لوگ موجود ہیں؟ یہ جو نمبرز ہیں پاکستان کے اندر، جس کے اندر سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہیں، افواج پاکستان کے نمائندگان کی شہادتیں ہیں، افسران کی شہادتیں ہیں، لیویز کی شہادتیں ہیں، عام لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، ان کو آپ کو ہر حال میں ایڈریس کرنا ہوگا. اور آپ کے جو نمبرز ہیں، صرف دہشت گردوں کو مارنے والے نمبر نہیں، وہ تو بہت بڑی تعداد میں مارا ہے، لیکن جو اپنی کیجویلٹیز ہیں، ان نمبرز کو نیچے لانا ہوگا اور یہاں پر ایسا نظام بنانا ہوگا کہ دہشت گردوں کے لیے سپیس تنگ ہو. اور دوسری بات، گورننس کی بالکل ٹھیک کی. صرف انہی علاقوں کے اندر گورننس کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. پاکستان بھر میں گورننس کا معیار اوپر جانا ہوگا. ہمارے یہاں پر جو دنیا بھر کے اندر شمار بنتے ہیں، ان شماروں کے جو پیمانے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ خوشی کا پیمانہ ہے، غربت کا پیمانہ ہے، جو انصاف کے حصول کا پیمانہ ہے، جو بزنس کرنے کے لیے جو سہولت ہے اس کا پیمانہ ہے، صحت کا پیمانہ ہے، تعلیم کا پیمانہ ہے، ٹرانسپورٹ کا پیمانہ ہے. دنیا میں بہت سارے پیمانے بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ ہمارے نمبر دیکھیں تو بہت کم ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک جو بیرونی ایشوز کے اوپر جس کے پاس اتنی زیادہ سپیس موجود ہو، وہ اندرونی طور پر انہی پیمانوں کے اوپر اکتفا کرے. تو اندرونی گورننس کی ہے میرے خیال میں. اگر اس پریس ریلیز کے تناظر میں آپ دیکھیں اور مواقع کے تناظر میں دیکھیں تو جو نقطۂ آغاز ہے کام کرنے کا وہ اندرونی ہے.